چونکہ معاملہ ملحدین کا ہے اور انہوں نے جب ظاہر سی بات ہے اپنی فکر کو رکھا ہے کہ وہ مذہب کو نہیں مانتے، تو اپنی اس بات کو ان لوگوں نے مضبوط کرنے کے لیے اس کی جو بنیاد ہے اسی کو ختم کیا مذہب کو ماننے کے لیے، اس لیے کہ مذہب کو اس وقت مانا جاتا ہے جب خدا کا تصور موجود ہو، جب یہ مانا جائے کہ خدا موجود ہے۔ لیکن انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا۔ جو ایتھسٹ ہیں وہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ جب خدا ہی نہیں ہے تو پھر ہم مذہب کو کیوں مانیں۔ ان کے نزدیک یہ کہ مذہب انسانوں نے بنایا ہے، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کیا خدا موجود ہے؟ دیکھیے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جو چیز موجود ہے، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ خدا موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں مائک ہے، یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ لائٹ ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ سب اس بات کا پتہ دے رہے کہ خدا موجود ہے۔ یہ مائک بھی، یہ مائک بھی سب بتا رہے کہ خدا موجود ہم بول رہے ہیں اس لیے نہیں، یہ ہم بول رہے اس لیے نہیں۔ آپ مجھے بتائیے مائک ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی نے اس مائک کو بنایا ہے تو یہ ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی مائک بنانے والا نہیں ہوگا تو کیا مائک موجود ہوگا؟ نہیں۔ یہ کرسی موجود ہے اس لیے کہ کرسی کوئی بنایا ہے۔ کسی نے بنایا۔ یہ کیمرہ موجود ہے اس لیے کہ کیمرے کو کسی نے بنایا ہے، کسی نے ایجاد کیا ہے، جی تو یہ موجود ہے۔ تو بتائیے جب انسان ان چیزوں کو بنایا ہے، موجود ہے، تو انسان کو کس نے بنایا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر یہ چاند، سورج جو انسان کی دسترس سے باہر ہے، اس طور پر کہ انسان اسے نہیں بنا سکتا۔ نہیں بنا سکتا۔ مائک تو بنا سکتا ہے، جی۔ تو چاند کو کس نے بنایا؟ ہیلوجن بنا سکتا ہے، چاند نہیں بنا۔ سورج کو کس نے بنایا؟ پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ دریا کو کس نے بنایا؟ تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہے کہ خدا موجود ہے۔ کیونکہ اگر ہم منطقی طور پر دیکھیں تو یہ دنیا جو موجود ہے، تو یا تو دنیا کو خود دنیا نے بنایا ہے، دنیا کو خود دنیا نے بنایا، اور یہ پاسبل نہیں ہے۔ جی یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ میں کہوں آپ نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا۔ یہ تو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ دنیا اگر موجود تھی تو دنیا کو پیدا کیسے کر لی؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا کو کسی نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کو کسی نے بنایا ہے، اسی کسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاند، سورج، سب چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ رب اللہ العزت، تبارک و تعالیٰ، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ سب کو اللہ ہی نے لیکن پیدا یہاں پر ایک یہ تھیری بھی دی جاتی ہے حضرت کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یا تو زمین نے خود زمین کو بنا لیا، دنیا نے خود دنیا کو بنا لیا، یا پھر کسی نے بنایا ہے۔ تو اب ایک تھیری یہ بھی دی جاتی ہے کہ کوئی دھماکہ ہوا تھا کبھی، اس دھماکے کی بنا پر یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ جی 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 ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، دھماکے کی بنیاد پر چاند، سورج، زمین، آسمان سب بن گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا سب کا مشاہدہ یہی ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید، کہ جب دھماکے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب دھماکہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد المہد الوجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کا ہر انسان اس بات کا تجربہ رکھتا ہے کہ جب دھماکے ہوتے ہیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، برباد ہوتی ہیں۔ جی سالہ سال کی محنت سے بنی ہوئی عمارتیں دھماکے کی وجہ سے لمحے بھر میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ دھماکے کی زد میں جتنی چیزیں آتی ہے سب برباد ہو جاتی ہے، جی، کوئی بچتی نہیں، کوئی نہیں بچتا۔ جاندار آتے ہیں تو پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ دھماکے کی وجہ سے، کسی دھماکے کی وجہ سے عمارتیں بن گئی، باغات وجود میں آ گئے، فیکٹریاں بن گئی، تو ہم کہیں گے کیا بیوقوف ہے، یہ لگتا ہے پاگل ہے۔ ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ دھماکہ ہو اور چیزیں وجود میں آ جائے، چیزیں بن جائے؟ آپ دیکھیں دنیا میں یہ آتش فشاں کا دھماکہ ہوتا ہے یا بم کا دھماکہ ہوتا ہے، چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایسا کوئی دھماکہ ہوا ہو جس کی وجہ سے دنیا وجود میں آ جائے، چاند سورج بن جائے، چیزیں وجود میں آ جائے، تو آپ کہیں گے پھر اس دھماکے کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ہے جو تمام چیزوں پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔
جو دھماکے کے ذریعے چاند کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، سورج کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ نظریہ سالوں بعد ابھی آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا کفار دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے؟ اللہ ففتقناہما، تو ہم نے انہیں جدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے یہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایسا کوئی دھماکہ ہوا بھی تھا جس کی وجہ سے چیزیں وجود میں آئی ہے، تو دھماکہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے دھماکے سے خوبصورتی ہی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے جی، تو پھر کیا وجہ ہے دوسرا کبھی آج تک دھماکہ نہیں ہوا؟ یعنی کیوں بقول دوسرا- ان کے اگر بقول اسے ان کے- دھماکہ ہی مان لے تو اس سے خوبصورتی ہی پیدا ہوئی۔ کیوں دوسرا سورج نہیں بنا؟ جی، کیوں دوسرا چاند نہیں بنا؟ اچھا، پھر آپ دیکھیں اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ طے ہوا۔ اچھا، موضوع یہی تھا کہ دنیا کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے۔ مناظرے کا وقت طے ہو گیا، سب لوگ آ گئے، دہریہ بھی آ گیا، امام اعظم تشریف نہیں لائے، اللہ آپ تاخیر سے آئے۔ دہریہ نے کہا کہ وقت مقرر تھا، آپ کو وقت پہ آنا چاہیے تھا، آپ نے تاخیر کر دی۔ اسے لگا ہوگا جواب نہیں ملا ہے۔ جی، تو امام اعظم نے فرمایا اگر میں تجھ سے یہ کہوں جی، کہ میں آ رہا تھا جنگل میں نے ایک حیرت انگیز واقعہ دیکھا جس کی وجہ سے میں وہیں رک گیا، اور وہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ دریا کے قریب ایک درخت لگا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہ درخت گر گیا اور اچانک درخت کٹ کے الگ ہونے لگے، اس کے پارٹ بننے لگے، تختے بننے لگے، پھر وہ تختے آپس میں جڑ گئے، کیلیں لگ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ایک کشتی بن گیا، خود سے۔ کشتی بن گئی خود سے، پھر کشتی خود سے چلنے لگی، دریا میں آ گئی۔ اب کشتی ایک طرف سے مسافروں کو بیٹھاتی، پھر خود سے لے کر جاتی، دوسری طرف اتار دیتی، اور خود ہی جو ہے مسافروں سے پیسے بھی وصول کرتی۔ تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو وہ کہتا ہے اے امام، میں تو سنا تھا آپ بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانش مند ہیں، لوگ آپ کو اپنا امام کہتے ہیں، لیکن آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، بڑی نادانی والی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ درخت خود سے کشتی بن جائے؟ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ کشتی خود سے چلنے لگے؟ تو امام اعظم نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہا بالکل ممکن نہیں ہے، یہ کوئی انسان، کوئی عقل مند انسان اس کو مانے گا ہی نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتا، ایک معمولی کشتی جو انسان بنا سکتا ہے، جب وہ انسان کے بنائے بغیر خود سے نہیں بن سکتی، خود سے نہیں چل سکتی، تو یہ دنیا جس کا چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں ہزاروں جاندار موجود ہے، وہ خود سے چل رہی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ بتا نادان میں ہوں یا اللہ۔ تو ہے؟ بے شک۔ بچوں والی باتیں تو کر رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں؟ وہ لاجواب ہو گیا اور وہیں اس کو شکست ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اور ایک اللہ۔ مرتبہ بہت اچھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کچھ ملحدین آئے، آپ شہتوت کے درخت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو ملحدین نے سوال کیا کہ کیا خدا موجود ہے؟ تو آپ نے کہا بالکل ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا یہ شہتوت کا پتا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے، پتا دلیل بن رہا ہے۔ پتا دلیل ہے کہ خدا موجود ہے۔ ملحدین نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو اس پتے کو جب ہرن کھاتی ہے تو وہ پتا مشک بن جاتا ہے، جب بکری کھاتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ریشم کے کیڑے کھاتے تو ریشم بن ریشم جاتا ہے۔ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان تو فرمایا وہ کون سی ذات ہے جو اس پتے کو کبھی مشک بنا رہی ہے، کبھی ریشم بنا رہی ہے، کبھی دودھ بنا، کبھی دودھ بنا رہی ہے، حالانکہ پتا ایک ہے، اس کا رنگ ایک ہے، اس کا مٹیریل ایک ہے، مزہ بھی ایک ہے۔ مزہ بھی ایک ہے، ذائقہ بھی ایک ہے۔ تو جو ذات کھانے والے صرف بدل رہے ہیں تو چیزیں بدلتی جا رہی ہے، کبھی وہی مشک، کبھی دودھ، کبھی ریشم۔ تو جو ذات شہتوت کے پتے کو کبھی ریشم بنا دے،
जो ذات शहतूत के पत्ते को कभी दूध बना दे, जो ذات शहतूत के पत्ते को कभी दूसरी चीजों से बदल दे, वही ذات खुदा है। सुभान अल्लाह। मुरीदीन ने जब जवाब सुना तो इमाम शाफई के हाथ पर कलमा पड़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत एक चीज़ यहाँ पर अर्ज करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चांद सूरज बनाए, हमें लाखों मील की फासले पर हैं लेकिन फिर भी नज़र आते हैं, सितारे नज़र आते हैं, सब चीज़ नज़र आती हैं। खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता? देखिए, पहली बात तो ये उसूल किसने बनाया कि जो मौजूद होगा वो दिखेगा और जो दिखता है वही मौजूद होगा। जी, ये उसूल किसने बनाया? ये भी अहम बात है। ये उसूल ही गलत है। देखिए, इमाम आजम से एक दहरिया ने सवाल किया, ये भी सवाल यही हुआ। सवाल किया कि अगर खुदा मौजूद है तो दिखता क्यों नहीं है। जी, तो दहरिये से आपने पूछा कि अच्छा बता, अगर तू एक इंसान के बाजू में बैठा है और उसे अचानक मौत आ जाए तो उसके जिस्म से क्या चीज निकलती है? तो वो कहता है रूह निकलती है। तो कहा तूने रूह कभी देखी है? तो कहता है नहीं। तो कहा रूह मानता है? बोले हाँ। तो बोले रूह कैसे मान रहे, वो तो नहीं दिखती है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो रूह को तूने देखा नहीं है लेकिन मानता है। इंसान कहता है मैं बड़ा अक्लमंद हूं, जरा अक्ल दिखा दीजिए। अगर आपके पास अक्ल है, मुरीदीन से पूछा जाए कि अगर आप अक्ल वाले हैं तो अपनी अक्ल दिखा दीजिए, हम मान लेते हैं आपके पास अक्ल है, सुभान वरना हम ये कॉल करते हैं कि आप बेअक्ल इंसान हैं। बेअक्ल। तो ये थ्योरी ही गलत है कि जो चीज दिखती यानी है वही मौजूद ये हो। सवाल या ये कानून ही गलत है या ये कहना ही गलत है कि जो चीज मौजूद हो उसका दिखना जरूरी है। साइंस कई मामलात पे बात करती है जो जी। दिखती ही नहीं है। सुभान अल्लाह। पूरी साइंस बैठ जाएगी यहीं पर अगर इस कॉल को सही मान लिया जाए। जी, सुभान अल्लाह।